اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات، تمجیدات و تقدیسات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس مالک الملک نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہی اس کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ ذات گرامی جن مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا۔ ذات گرامی، آج کی گفتگو میں ہم صدقۃ الفطر کے بارے میں چند گزارشات پیش کریں گے۔ رب ذوالجلال ہمیں حق و سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ صدقہ کے معنی ہوتے ہیں خیرات، اور فطر کے معنی ہوتے ہیں افطار کرنے کے۔ یا اور مسلمان روزوں کی تکمیل کے بعد جب روزہ افطار کر دیتے ہیں، روزہ ترک کر دیتے ہیں رکھنا، رمضان مکمل ہو جاتا ہے، تو عید سے پہلے ایک صدقہ ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ اس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں، کچھ لوگ فطرانہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ فطرہ کہتے ہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد مبارک صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدقۃ الفطر ایک سا صدقۃ الفطر کھجور سے اور جو سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرض قرار دیا ہے۔ ہر مسلمان غلام کے اوپر، آزاد کے اوپر، عورت کے اوپر، مرد کے اوپر، چھوٹے پر اور بڑے پر، سب پر صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ صدقۃ الفطر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑی تاکید فرمائی۔ ایک سا یعنی اس کی مقدار ایک سا تھی۔ اللہ کے رسول نے اہل ایمان تمام مسلمانوں پر، آزاد و غلام پر، چھوٹے اور بڑے پر، بچے اور بوڑھے پر، بوڑھے اور جوان پر، ہر ایک کے اوپر صدقۃ الفطر کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ اور پھر ساتھ اسی حدیث کے اندر صحیح البخاری کے اندر یہ حکم بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیا ہے، اور حکم یہ دیا ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں دوسری حدیث مبارکہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی، اور سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صدقۃ الفطر نماز عید سے پہلے پہلے ادا کیا اس کا صدقۃ الفطر ادا ہوگا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد صدقۃ الفطر ادا کیا اس کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوا بلکہ وہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ اس سے پتہ چلا، یہ تاکید فرمائی گئی کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر دیا جائے، اور نبی پاک علیہ السلام نے بڑی تاکید فرمائی۔ اور صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
جو صحابہ کرام تھے وہ عید سے 1-2 دن پہلے بھی، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ عید سے 1-2 دن پہلے بھی صحابہ کرام صدقۃ الفطر ادا کر دیتے تھے۔ اس لیے اہل ایمان مسلمان کو چاہیے کہ وہ عید سے 1-2 دن 3 دن 5 دن پہلے بھی اگر ہو سکے تو ادا کر دینا چاہیے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا یہ عمل تھا، تو پتہ یہ چلا کہ عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ اور صدقہ فطر جو ہے ہر شخص کے لیے لازم اور واجب ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کا اعلان کرنے والے ایک آدمی کو، منادی کرنے والے کو مکے کی گلیوں میں آپ نے کہا جا کر اعلان کر دو اور لوگوں کو بتا دو کہ صدقۃ الفطر جو ہے ہر مسلمان غلام پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر، بچے پر، بڑے پر، ہر ایک کے مسلمان کے اوپر صدقۃ الفطر کا ادا کرنا واجب ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ باس و تمییز میں پڑ جاتے ہیں، اور کچھ مفتیوں کی باتیں میں نے بھی سنی جو بات کرتے ہوئے مختلف چینلوں کے اوپر بات کر رہے ہیں، اتنا نصاب ہو، اتنا چاندی ہو، اتنا سونا ہو، اتنا فلاں ہو، تو پھر جا کے جناب صدقۃ الفطر وہ ادا کرے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی ایک حدیث کے اندر بھی اس کا نصاب نہیں بیان کیا کہ اتنا سونا ہو، اتنی چاندی ہو، اتنا پیسہ ہو، اتنا مال و متاع ہو، اتنی دولت ہو تو پھر صدقہ فطر ادا کرے، نہیں، بلکہ سنن ابی داود کے اندر حدیث ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان کہ بادشاہ ہو کہ فقیر، امیر ہو کہ غریب، ہر حال میں صدقۃ الفطر ادا کرنے کی آپ نے ترغیب دلائی اور اسے واجب قرار دیا۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو امیر آدمی صدقۃ الفطر ادا کرے گا، غنی آدمی جو صدقہ فطر ادا کرے گا، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس کے نتیجے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے گناہوں کو صاف کر دے گا، اور جو فقیر آدمی صدقہ فطر ادا کرے گا رب ذوالجلال اس سے کئی گنا بڑھا کے اسے عطا کرے گا، اللہ اس سے ڈبل اسے عطا کرے گا، اس سے زیادہ، اس سے کثیر اللہ اس کو واپس لوٹائے گا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ امیر ہو کے غریب، بادشاہ ہو کے فقیر، تمام مسلمانوں پر صدقۃ الفطر کا ادا کرنا واجب ہے۔ تو مقدار یہاں تک اس بات کو یاد رکھیں کہ جو بندہ بالکل ہی 1-2 وقت کا کھانا بھی اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس صدقۃ الفطر ادا کرنے کے لیے کوئی چیز موجود ہے ہی نہیں، بالکل تنگ دست ہے، تو ایسا شخص ادا نہ کرے، اللہ اسے معاف کرنے والا ہے، اور پھر وہ صدقہ فطر لے لے۔ تو باقی کسی کو رعایت نہیں ہے۔ اور سونے اور چاندی کے ڈھیر کی یہ جو بات ہوتی ہے، نہ رب ذوالجلال نے اس کا نصاب مقرر کیا ہے، نہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نصاب مقرر کیا ہے، بلکہ ہمیں بھی اپنی طرف سے نصاب مقرر ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کہ نصاب اس طرح ہوتا ہے، مثلا جس طرح زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے سونا اور چاندی جو ہوتی ہے کہ اتنا سونا ہو، اتنی چاندی ہو، اتنی مال و متاع ہو، اتنا پیسہ ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ حکم صدقۃ الفطر کے لیے نہ اللہ نے بیان کیا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور ہمیں بھی اپنی طرف سے خود ساختہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر کس کو دیا جائے، صدقۃ الفطر کے حقدار کون سے لوگ ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں، صدقۃ الفطر جو ہے
جن لوگوں کو، جن فقراء اور مساکین کو، جن غرباء کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، عام صدقے کا پیسہ جس آدمی کو دیا جا سکتا ہے، اس آدمی کو صدقۃ الفطر بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت رافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ان لوگوں کو صدقہ فطر دیتے تھے جو لوگ قبول کرتے تھے۔ ظاہر ہے قبول وہی بندہ کرتا ہے جو غریب ہوتا ہے، وہی قبول کرتا ہے جو مسکین ہوتا ہے، وہی قبول کرتا ہے جو لاچار ہوتا ہے۔ تو ایسے بندوں کو صدقۃ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب صدقۃ الفطر ادا کون کرے؟ حقیقی بات ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا کون کرے؟ جو فیملی کا سربراہ ہوتا ہے، جو والد ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کا، سب کا وہ ادا کرے۔ جب بچے اولاد جوان ہو جائے، اپنا کمانے کے قابل ہو جائے، اپنی کفالت جب خود کرنا شروع کر لے اولاد، تو اس کے بعد اپنے طور پر بھی دے سکتے ہیں۔ ویسے گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، جب تک اس کے زیر کفالت ہیں تو صدقۃ الفطر والد ہی ادا کرے۔ صدقۃ الفطر جو ہے اس کی مقدار جو کتنی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے 1 سا بیان فرمائی۔ 1 سا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے اندر ہم لوگ غلے سے 1 سا صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ ان دنوں میں ہماری غذائیت کا جو انحصار تھا ان چیزوں پر تھا۔ ہم زیادہ کھجور استعمال کرتے تھے، ہم کھجور سے 1 سا صدقۃ الفطر دیتے تھے، یا ہم جو سے 1 سا صدقۃ الفطر ادا کرتے تھے، یا پنیر سے 1 سا، یا کشمش منقے سے 1 سا صدقۃ الفطر ادا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے عہد مبارک میں ہم دیا کرتے تھے۔ اب سا کتنا ہوتا ہے؟ سا ایک عربی پیمانہ ہے جو ناپنے کے طور پر غلہ ماپ کر جس سے دیتے ہیں، اور وہ اتنا وزن ہے، اس کے اندر 4 مد ہوتے ہیں 1 سا کے اندر۔ اور 1 سا موجودہ ہمارے رائج الوقت کے اعتبار سے 1 سا کی مقدار جو ہے، علماء نے جو اس کا حساب لگایا، محققین نے، وہ 2.5 کلو بنتا ہے۔ ہمارے پاکستان کے وزن کے جو پیمانے ہیں اس کے مطابق 2.5 کلو بنتا ہے۔ اب 2.5 کلو گندم، جو، جس سے بھی آپ ادا کرنا چاہیں، جو چیز آپ استعمال کرتے ہیں، 1 سا دینا ہے۔ جو سے دیا جائے، گندم سے دیا جائے، کھجور سے دیا جائے۔ میں نے پہلے درس کے اندر یہ بات کہی تھی، گندم کے بارے میں بتایا، اور آٹے کے بارے میں اکثر ہمارے ناظرین نے یہ بھی سوال کیا کہ لوگ چاول بھی تو کھاتے ہیں، لوگ کھجور بھی تو زیادہ استعمال کرتے ہیں، لوگ منقہ بھی استعمال کرتے ہیں، لوگ جو بھی استعمال کرتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کا بتا دیا جائے تو بہتر نہیں؟ تو میں نے کہا چلو ساری چیزوں کا بتا دیتے ہیں۔ اس کی مقدار 1 سا ہے۔ 1 سا 2.5 کلو ہے۔ 2.5 کلو کا 1 سا ہے، تو اس میں سے آپ گندم سے اگر ادا کرنا چاہیں تو حساب لگا کے بتا دیا گیا، محققین نے حساب نکالا ہے، موجودہ 2024 کے اندر کتنا بنتا ہے۔ اگر کوئی گندم کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کرے گا تو اس کا 300 روپیہ فی کس بنے گا۔ اگر کوئی بندہ چاول کے اعتبار سے صدقۃ الفطر نکالے گا تو اس کا 800 روپیہ فی کس بنتا ہے۔ اگر کوئی کھجور کے مطابق
اگر کھجور سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے گا تو اس کا 1500 روپے کے فی کا بنے گا۔ اگر کوئی منقع سے یعنی کشمش سے اگر کوئی بندہ صدقۃ الفطر نکالے گا تو اس کا 2200 روپیہ بنتا ہے، اور اگر اس سے کم ہو جائے، کم نہیں کرنا چاہیے، اگر زیادہ ہو جائے تو اجر کی بات ہے۔ اب صدقۃ الفطر کی فرضیت کا اصل مقصد کیا تھا؟ اس صدقے کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرض کیوں قرار دیا؟ اس کے فرض قرار دینے کے 2 مقصد اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی پاک زبان نبوت سے بیان فرمائے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک وجہ یہ ہے صدقۃ الفطر کی فرض کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے روزے کے دوران چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جو رفث کلامی ہو جاتی ہے، جو بدگوئی ہو جاتی ہے، جو بد کلامی ہو جاتی ہے، اس سے روزے کو پاک کرنا ہے۔ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں روزے دار کا وہ روزہ اور جو کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اس سے پاک ہو جائے، ایک مقصد یہ ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ بیان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فقراء اور مساکین کے کھانے کا انتظام ہو جائے، ان کے ساتھ مدد ہو جائے، انہیں بھی اہل ایمان کو یعنی کہ اپنے مسلمان بھائی جو غریب ہیں عید کی خوشیوں میں اس تہوار کے اندر انہیں بھی شامل کر دیا جائے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ مقصد یہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے یہ بھی سوال کیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر روزے کو پاک کرنا اور روزے کی غلطیاں اور خطائیں پاک کرنا جو ہے تو وہ روزے داروں کا ہوگا، تو اس سے مطلب تو یہ ہوگا نا کہ پھر تو روزے دار کے لیے ہی صدقہ فطر ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اس کی وضاحت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اور امام ابن حزم نے بڑے واضح الفاظ میں فرمائی کہ یہاں جو یہ جملہ بولا گیا کہ روزے دار کی غلطیاں اور خطائیں جو ہیں ان چھوٹی موٹی جو کوتاہیاں اور بد کلامی اور رفث کلامی ہو جاتی ہے اس کے لیے بولا کہ پاکی کا باعث ہے، اس لیے بولا۔ لیکن یاد کریں کہا اس لیے نہیں ہے، یہ کثرت مسلمانوں کی کیونکہ روزہ رکھتی ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں اس سے مراد کثرت ہے، کیونکہ مسلمانوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ روزہ رکھتی ہے اور قلیل لوگ جو ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے، اس لیے کثرت کی وجہ سے یہ جملہ بولا ہے، وگرنہ تو دوسری حدیث کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے بچے، بوڑھے، جوان، چھوٹے، بڑے، غلام، آزاد سب کے لیے یہ بیان کیا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ غلام جو ہے اس کو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بھی صدقۃ الفطر ادا کرے۔ غلام کا صدقۃ الفطر ادا کرنا اس کے مالک کے ذمہ ہے۔ اور بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے یہ بھی سوال کیا اگر غلام کی صدقۃ الفطر ادا کرنے کی ذمہ داری اس کے مالک پر ہے تو جو بندہ ملازم ہے کسی کے پاس کام کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، کسی کے گھر میں ملازمت کرتا ہے، تو کیا اس کا صدقۃ الفطر اس کے مالک کے اوپر لازم ہوگا؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ غلام اور آزاد میں فرق ہے۔ جو لوگ کاروبار طور پر یا کسی کے ہاں نوکری کرتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ تنخواہ وصول کرتے ہیں، لیکن وہ زر خرید اس بندے کے غلام نہیں ہوتے۔ وہ جو مالک ہوتا ہے اس کے وہ غلام نہیں ہیں، حقیقت میں وہ آزاد ہیں۔ اپنا جی چاہے تو وہ کام کرے، مرضی نہ ہو تو نہ کرے، ان کی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، وہ غلام نہیں ہے بلکہ آزاد ہیں۔ ان کے مالک کے اوپر ہرگز واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کے گھر میں رہتا ہے، ملازم زیادہ ٹائم انہی کے ساتھ ہی رہ رہا ہے، تو اگر کوئی عذرائے محبت، عذرائے احسان، عذرائے گفٹ اس کی طرف سے وہ ادا کر دیتا ہے صدقۃ الفطر تو ادا ہو جائے گا، وگرنہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ملازموں کی اپنی ذمہ داری ان کے اوپر اپنے واجب ہے، ان کے مالکوں پر واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی احسان کے طور پر
کو مالک ان کی طرف سے ادا کر دیتا تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس پر واجب نہیں ہے، کیونکہ غلام اور آزاد میں اس چیز کا فرق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز پر اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو یہ کہا کہ رب ذوالجلال نے جس مسلمان کو یہ طاقت دے رکھی ہے، رب ذوالجلال کی رضا کے لیے یہ کام کرے اور صدقۃ الفطر مستحقین کو ادا کرے۔ اور یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیکاری جو ہوتے ہیں مانگنے والے، ان کو دینے کی بجائے کوئی معزز قسم کے جو سفید پوش لوگ ہیں، جو دین والے لوگ ہیں، جو نمازی لوگ ہیں، جو روزہ رکھنے والے ہیں، یا جو لوگ بظاہر آپ دیکھتے ہیں معذور ہیں، محتاج ہیں، اپنے قرابت الدار ہیں، بہن بھائی، عزیز و اقارب جو قریب کے رشتے ہیں، ان کو دیکھا جائے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مستحق ہیں، غرباء اور مساکین کی لسٹ میں وہ آتے ہیں، تو انہیں دے دینا چاہیے۔ یہ بیکاری جو ہوتے ہیں یہ تو سامنے روزہ پامال کرتے ہیں، روزہ کھا رہے ہوتے ہیں، روزے کا احترام بھی نہیں کرتے، اللہ کا نام صرف پیسے کے لیے استعمال کرتے ہیں، سارا سال ان لوگوں کا کاروبار ہی مانگنا ہے۔ ان بیکاریوں کی بجائے کسی شریف و نفس محنت کرنے والے آدمی اور کسی سفید پوش کو دینا، تاکہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ رب ذوالجلال ہمیں سنت نبوی کے مطابق صدقۃ الفطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔